السلام علیکم۔ میں ہوں وسیم خان اور آپ لوگ سن رہے ہیں آج ایک ہارر یعنی ڈراؤنی کہانی جس میں کچھ ایسا خاص ہے جو صرف آپ کو کہانی سن کر ہی پتا چلے گا۔ کہانی بھیجنے والے کا دعویٰ ہے کہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ آج سے کوئی 60 سال پہلے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے والی رابطہ سڑکیں بہت محدود ہوا کرتی تھیں۔ آج کی نسبت ان علاقوں میں آبادی بھی بہت کم تھی اور اس وجہ سے گاڑیوں کا آنا جانا لگ بھگ نہ ہونے کے برابر تھا، خصوصاً رات کے وقت۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک پرانا سا ٹرک ایک ویران سڑک سے پہاڑوں کی طرف رواں دواں تھا۔ ٹرک ڈرائیور رات کو بھوسا جو کہ مویشی کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، لے جایا کرتا اور تقریباً پوری رات ہی سفر کیا کرتا تھا۔ ڈرائیور اکیلا تھا اور ٹرک بہت پرانا۔ اس کو اپنی منزل پر پہنچتے پہنچتے صبح ہو جایا کرتی تھی۔ ٹرک ڈرائیور اپنی مستی میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ آگے آبادی میں کچھ لوگ جمع ہیں اور اس کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، جیسے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ ٹرک کے قریب آنے پر انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ٹرک ڈرائیور کو رکنے کا کہا۔ ڈرائیور نے ٹرک روک لیا اور نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا خیریت ہے کہ آپ لوگ اتنی رات کو سردی میں یہاں سڑک پر موجود ہیں؟ یہ سن کر ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ اصل میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور اس میں آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ڈرائیور نے پوچھا کیسی مدد؟ اس شخص نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک مزدور کام کرتا تھا جس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے اچانک ہو گئی ہے۔ اس کا گاؤں بہت دور ہے اور ہم اس کی میت کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے اور ہمارے پاس کسی سواری کا انتظام موجود نہیں ہے۔ آپ ویسے بھی اونچے پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں تو خدارا اس مزدور کی لاش بھی ساتھ لیتے جائیے۔ ٹرک ڈرائیور پہلے تو گھبرا گیا مگر معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ لوگ لاش کو بھوسے کے اوپر رکھ دیجئے۔ چند لوگ گئے اور لاش کو لے آئے۔ لوگوں نے لاش کو بھوسے کے اوپر لٹا دیا اور ایک سفید چادر سے اس کو ڈھانپ دیا۔ ٹرک ڈرائیور نے گاؤں والوں سے اجازت لی اور اپنی منزل کو روانہ ہو گیا، اس خیال سے کہ ویران جنگل میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر نہ صرف ڈرائیور اکیلا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک لاش بھی سفر کر رہی ہے۔ ڈرائیور خوف سے گھبرا گیا۔ وہ بار بار بیک مرر یعنی پیچھے دیکھنے والے شیشے میں لاش کو دیکھتا رہا جس پر بلب کی تھوڑی سی روشنی پڑ رہی تھی جو گاڑی میں پیچھے کی طرف جل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ڈرائیور کو رفع حاجت کرنی تھی سو اس نے ٹرک ایک سائڈ پر کیا اور درختوں میں چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور ٹرک چلانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ڈرائیور نے محسوس کیا کہ لاش کے اوپر سے سفید چادر میں کوئی حرکت ہو رہی ہے۔ ڈرائیور کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مارے خوف کے اس کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ جس جنگل سے وہ گزر رہا ہے وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، صرف بلند پہاڑ ہیں۔ یہ سوچ کر اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ ڈرائیور نے خود کو تسلی دی کہ نہیں نہیں، یہ تو بس میرا وہم ہے، بھلا لاش بھی کبھی ہل سکتی ہے۔ اب ڈرائیور سامنے سڑک پر بھی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ بیک مرر میں پیچھے لاش کو بھی وقفے وقفے سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی اسی ششو پنج میں تھا کہ اس نے شیشے میں دیکھا کہ لاش نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی اور پھر واپس نیچے رکھ دی۔ بس پھر کیا تھا، ڈرائیور نے فوراً ٹرک کو بریک لگائی، دروازہ کھولا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ فاصلے سے جب اس نے پیچھے دیکھا تو لاش بھی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈرائیور کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور پیچھے مڑ مڑ کر لاش کو دیکھنے لگا۔ لاش نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ پہاڑوں میں دوڑتے دوڑتے جب ڈرائیور تھک گیا تو اس نے ہمت ہار کر بھاگنا چھوڑ دیا اور پیچھے مڑ کر بولا خبردار جو آگے آنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر لاش بھی ایک جگہ رک گئی اور کہنے لگی کیوں بھاگ رہے ہو،
کیا ہوا ہے تمہیں؟ ڈرائیور یہ سن کر حیران ہوا اور بولا، کیا مطلب؟ تم زندہ کیسے ہوئے؟ تم تو مر چکے تھے اور میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ سن کر لاش بولی، ارے پاگل ہو، میں تو زندہ ہوں۔ میں تو ٹرک پر اس وقت سوار ہوا تھا جب تم نے راستے میں ٹرک روکا تھا۔ میں پیدل جا رہا تھا تو سوچا ٹرک پر چھپ کر چلا جاؤں۔ اگر تم سے رکنے کا کہتا تو شاید تم مجھے ڈاکو سمجھ لیتے۔ اب دونوں کو بات سمجھ آنے لگی کہ اصل میں مسئلہ ہوا کیا۔ اب وہ شخص بہت ڈر گیا اور بولا، تو کیا میں لاش کے ساتھ لپٹ کر لیٹ گیا تھا؟ یہ سن کر ڈرائیور بولا، ٹھہرو، پہلے میں ٹرک میں جا کر لاش دیکھوں گا، پھر تمہاری بات پر یقین کروں گا۔ دونوں واپس ٹرک کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا کہ لاش تو کپڑے میں لپٹی ہوئی وہاں موجود ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ مارے خوف کے اس شخص کو پسینہ آ گیا کہ میں ایک لاش کے ساتھ ایک چادر میں کتنی دیر تک لیٹا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ٹرک کی اگلی سیٹس پر بیٹھ گئے اور باقی کا سفر بہت آرام سے مکمل کیا۔ تو آپ کو یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔